پہلے تو یہ دولت لوٹ کر ڈاکہ مارتے چلے جا رہے تھے نا، عوام کے ووٹ پر بھی ڈاکہ مارا ہے۔ تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم مشرقی پاکستان گنوا بیٹھے، 60 نشستوں کے انہوں نے رزلٹ جو ہے وہ تبدیل کیے، انہوں نے بلہ چھین لیا، کیا فرق پڑتا؟ بلے کا ووٹ تو نہیں تھا، ووٹ تو عمران خان کا تھا۔ میں تقاضا کرتا ہوں کہ فی الفور عمران کو رہا کیا جائے۔ سردار صاحب آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو، اتنی لیڈ سے جیتنے کی امید تھی؟ نہ تو مجھے کوئی کمپٹیشن نظر آ رہا تھا اور نہ ہی مجھے کوئی مقابلہ نظر آ رہا تھا۔ عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے۔ اگر آپ کو پاکستان کے عوام کی پلس نبض پہ اب بھی سمجھ نہیں آ رہا تو پھر میرے خیال میں آپ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں۔ مجھے تو کوئی شک نہیں تھا کہ یہ لینڈ سلائیڈ ہوگا عمران خان۔ تو یہ آپ کو پہلے ہی سینس تھا کہ یہی ہوگا؟ ابھی بھی مجھے حیرت ہے کہ یہ کیسے ذل سبحانی نواز شریف صاحب کو جتا دیا گیا ہے اور کیسے یہ مریم بی بی کو جتا دیا گیا ہے۔ یہ تو کلین سویپ ہو رہا تھا، جو اگر فیئر اینڈ فری الیکشنز اور عوام کی خواہشات اور امنگوں کی ترجمان ہوتا تو نتیجہ بالکل صفر ہوتا پاکستان مسلم لیگ نواز کا یہاں سے، اور کلین سویپ ہوتا۔ آپ ایک عرصہ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے، مجھے یہ بھی یاد ہے بی بی آخری نظر بندی آپ کے گھر میں تھی۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی ریلیشن بریجنگ آپ کروا سکتے ہیں؟ سیاست میں ہم ملک کا فائدہ چاہیں گے، ہمیں بالکل قطعاً اقتدار سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم یہ مل کے گورنمنٹ بنائیں گے، حالانکہ رائٹ تو پہلے اس جماعت کا بنتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں ہیں۔ اگر یہ پھر چور ڈاکو مل کر اگر یہ حکومت بنا لیں گے، یہ شوق بھی پورا کر دیکھیں۔ اگر پاکستان کو مزید تباہ انہوں نے کرنا ہے تو پھر اب جمہور اور عوام ہی ان سے جو ہے حساب لے گی، ان سے محاسبہ کرے گی۔ استحکام میں پاکستان پارٹی بنی اور ایک طرف پرویز کھٹر کینٹ پارٹی بنی، ان دونوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ شخصیت کے ساتھ نہیں یا الیکٹریبلز کے ساتھ نہیں، وہ پارٹی کے ساتھ ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ دیکھیں ہمارے سے انہوں نے بلہ چھین لیا، لیکن کیا فرق پڑتا؟ بلے کا ووٹ تو نہیں تھا، ووٹ تو عمران خان کا تھا۔ پچھلے 2 سال سے یہ عمران کے گرد ہی سب کچھ گھوم رہا ہے کہ عمران کو کس طرح سے انہوں نے ختم کرنا ہے۔ 60 نشستوں کے انہوں نے رزلٹ جو ہے وہ تبدیل کیے بشمول لاہور، لیکن عمران کو عوام نے اس وقت ضد تھی عوام کی کہ آپ کون ہوتے ہو مائنس کرنے والے ہمارے محبوب قائد کو، اور عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ میں تقاضا کرتا ہوں کہ فی الفور عمران کو رہا کیا جائے، اور عمران کے بغیر نہ یہ پارلیمان بن سکتی ہے، چل سکتی ہے، نہ اس ملک میں جمہوری نظام چل سکتا ہے۔ مائنس عمران نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، بڑا واضح طور پر سنا دیا، اور جنہوں نے یہ نتائج تبدیل کیے ہیں ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے۔ ظلم جب انتہا کو پہنچتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کفر کی ریاستیں چلتی ہیں، ظلم اور بے انصافی کی نہیں چل سکتی ہیں۔ اگر ایکول لیول پلینگ فیلڈ ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ کے پی کے کی طرح 2/3 میجورٹی نیشنل اسمبلی میں بھی آتی؟ عمران کو یہ 1 ہفتہ پہلے چھوڑ دیتے جیل سے اور عمران کو صرف کیمپین کرنے دیتے، پوری کی پوری جو آپ کی پاکستان کی جو 242 یا جتنی سیٹیں، کیونکہ 342 تو ٹوٹل ہیں، باقی مخصوص آ جاتی ہیں، تو یہ 2/3 تو کیا 3/4 جو ہے عمران خان جو ہے وہ لیتا، اور جو 176 کا جو میجک فگر ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتی، 2/3 میجورٹی اس کے پاس عمران خان کو ملتی۔ عوام کے ووٹ پر بھی ڈاکہ مارا ہے۔ پہلے تو یہ دولت لوٹ کر ڈاکہ مارتے چلے جا رہے تھے نا، اب انہوں نے یہ 60 سیٹیں عوام کی ڈاکہ مار کے جو ہے عوام کا مینڈیٹ روکنے کی کوشش کی ہے۔ ہم مشرقی پاکستان گنوا بیٹھے، تو میرے خیال میں انہیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اور رحم کریں اس ملک پر کم از کم۔ اگر آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو کیا جوڈیشری کی طرف سے کوئی نہ کوئی انصاف کی توقع ہے آپ کو، یا وہ بھی نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں جوڈیشری بھی قوم کی پلس نبض کو دیکھتی ہے، اور قوم جب اتنی آؤٹ سپوکن ہو کر اپنا اظہار کرے، فیصلہ دے، تو یقیناً اس کا اثر جو ہے نہ صرف جوڈیشری پر بلکہ مقتدر ہر حلقے پر بھی پڑتا ہے۔ پھر وہ جو ہے اگر کوئی دوسری رائے رکھتا ہے تو وہ اس کو بھی قائل کرتے ہیں کہ بھائی بہت ہو لیا، اب ہم لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے ہیں، گھر والوں کو فیس نہیں کر سکتے، محلے داروں کو فیس نہیں کر سکتے، سوسائٹی کو فیس نہیں کر سکتے، تو وہ اپنے اندر سے اتنی تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر
یہ تمام پی ڈی ایم گورنمنٹ بناتی ہے، عمران اندر رہتا ہے، تو پھر پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو حکومت کو تسلیم کوئی نہیں کرے گا، اتنی جلدی یہ ان کے خلاف لوگ جو ہے احتجاج کو نہ ہوں گے۔ پہلے تو لوگ دیکھیں کچھ خوف تھا، اب میرے منتخب ہونے کے بعد جو ہم نے جلوس نکالا ہے، لوگ اس طرح والہانہ طور پر سڑکوں پر نکلے ہیں کہ ان کے خوف کے بت ٹوٹ گئے ہیں، لوگوں نے زنجیریں اٹھا کے پھینک دی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے بین الاقوامی طور پر آپ کی جو ہے IMF آپ کو جو ہے وہ احتراز کرے گی اور کوئی جو ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی اپوزیشن ہوگی پنجاب اسمبلی میں بھی اور آپ سمیت نیشنل اسمبلی میں بھی، وہ کتنا ٹف ٹائم ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ ہم تو عوام کے مسائل کو اجاگر کریں گے، کوئی قانون سازی جو عوام کی مفاد کے خلاف ہوگی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ اسلام آباد میں جا رہا ہوں، وہاں میری عمران خان صاحب سے بھی میٹنگ ہے کل اڈیالہ جیل میں، اور ہمارے پھر جو منتخب ہوئے ہیں ہم ان کو بھی جو ہے ان کی نشست بھی کر رہے ہیں، اور ہم ان ساروں کو جو 129 تو ہمارے ہو چکے، مخصوص نشستوں کے 230 میں سے ہماری جو عددی وہ تعداد بنتی ہے اس سے ہم 170 پہ ہو جاتے ہیں، 176 چاہیے، تو ہم تو اس میجک فگر کے پہلے ہی قریب ہوتے۔ سردار صاحب نے ایک جو بہت کھل کے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس مینڈیٹ کے بعد عمران خان کو رہا کیا جائے، تاکہ پاکستان میں پولیٹیکلی سیاسی طور پر کوئی ایسا عمل شروع کیا جائے جس سے کہیں پاکستان کا فائدہ ہو سکے اور پاکستان کا مستقبل اچھا ہو سکے۔ نہیں تو مثال تو انہوں نے بنگلہ دیش والی بالکل دی ہے، ورنہ حالات ایسے ہی ہوں گے۔ مجھے ذوالقرنین شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔